بھارت میں انسانی قوانین کو جو عالمی قوانین ہیں ان کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ وہ جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں ان کی لسٹیں بنا دی گئی ہیں، فہرستیں بنا دی گئی ہیں۔ وہ فہرستیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ کیا ان کو نکال دیا جائے گا؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ رہا ہے تو بھارت میں اس وقت اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ رانا صاحب سے جانیں گے۔ رانا صاحب، بھارت کس طرف جا رہا ہے؟ عالمی قوانین ایک طرف رہ گئے، ایک بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے مسلمانوں کو۔ کیوں یہ فہرستیں تیار کی گئی؟ اگر کوئی شخص مسلمان بیمار پڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی خوفناک ایک سازش بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تو ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن اب بھارت میں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب کیا یہ گیا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں بھارت میں دیکھا کہ ایک ٹویٹ ہوا اور ہمیں ہمارے اس مذہب کے متعلق ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور جس پہ بڑے ہنگامے ہوئے اور اس پہ مسلمان ہی شہید ہوئے، مسلمانوں کو ہی مارا گیا، مسلمانوں کی املاک کو جلایا گیا۔ اب باقاعدہ نریندر مودی کی طرف سے بڑے ہسپتالوں میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر اگر کوئی مسلمان مریض آتا ہے تو اسے چیک نہیں کیا جائے گا، علاج بند کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے مجبوراً جو مسلمانوں کے پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہاں پر مسلمانوں کو جانا پڑ رہا ہے۔ ایک باقاعدہ رپورٹ کے مطابق 1000 سے زائد مسلمان، عورتیں، بچے، بوڑھے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں کہ انہیں سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولت نہیں دی گئی۔ سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں، جو اپنا نام لکھاتے ہیں، جیسے ہی مسلمان کا نام لکھا جاتا ہے سامنے تو اس سے دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب تمام تھانوں میں یہ باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کے خلاف کسی اور کے خلاف شکایت لے کر آتا ہے تو اسے درج نہیں کیا جائے گا، ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کسی مسلمان کے خلاف کوئی ہندو شکایت لے کر آتا ہے تو نہ صرف ایف آئی آر کاٹی جائے گی بلکہ ان سب کو اٹھا لیا جائے، ان تمام فیملی کو اٹھا کر تھانے میں لے آئیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور باقاعدہ راہ سے تعلق رکھنے والے مختلف افسران جو ہیں، جو راہ کے پے رول پہ ہیں، ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو کی جو انتہا پسند تنظیم ہے اس کو مختلف تھانوں کا باقاعدہ کمیٹیاں بنا کے انچارج بنایا گیا ہے کہ وہ اب چیک کریں گے۔ خاص کر یہ اب دلی میں ہو رہا ہے، خاص کر یہ ان جگہوں پہ ہو رہا ہے بڑی اسٹیٹ جہاں پہ یہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اب تمام سرکاری اداروں میں ایسے تمام مسلمانوں کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں جن کے متعلق انہیں خدشہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں ہمارے وفادار نہیں۔ اچھا، کچھ مسلمان ایسے بھی وہاں پہ ہیں جو بہت زیادہ وفاداری کر رہے ہیں، جو اسلام سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ اب جو برائے نام چند ہیں، وہ چند، باقی اکثریت جو ہیں ان کو کم یہ شروع کر دیا گیا ہے کہ ان کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں، ان کی ٹائمنگ جان بوجھ کر تبدیل کی جا رہی ہے، انہیں زبردستی نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو ہندو ہیں، جو ایک دفتر میں اگر 5 مسلمان کام کر رہے ہیں، 25 ہندو ہیں، تو ہندوؤں کو کہا گیا آپ ان کا بائیکاٹ کریں، ان پر آوازیں کسیں، سوشل بائیکاٹ کیا۔ بالکل ایسا، اور ایسا ہو رہا ہے جس سے مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ اور تو اور حمزہ، ایک بڑی خوفناک چیز ہے کہ دلی کے اندر 15 ایسے علاقے ہیں جن میں سے ایک علاقہ لال مسجد، وہاں پہ جو ہماری دلی جامع مسجد دلی ہے، اس کا علاقہ ہے جس کے ارد گرد مسلمانوں کی آبادی ہے، سیم اندرون شہر والا حساب ہے۔ وہاں پر پچھلے 12 روز سے سرکاری پانی بند کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمان وضو نہ کر سکیں، تاکہ مسلمان جو ہے اپنے گھروں میں پانی کا استعمال نہ کر سکیں۔ اور اب بیچارے مسلمان کس طریقے سے وہاں گزارا کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ایک پلاننگ کے تحت جو مسلمان ہیں انہیں ہندوستان سے نکالنے کے لیے، ان کی نسل کشی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، مسلمانوں کا مذہب تبدیل کے لیے بھارتی حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے، نریندر مودی یہ اقدامات کر رہا ہے۔